الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے سیشن نمبر 36 تھری فنڈامنٹل پرنسپل کا۔ تو یہاں پر جو بہت امپورٹنٹ حدیث شروع ہو رہی ہے وہ حدیث ہے آن، یعنی کہ یہ حدیث ہے جس کو حدیث عمر کا جبریل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ اسے بتاتے ہیں کہ جب ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا جس کے جو کپڑے بہت سفید تھے اور اس کے جو بال بہت زیادہ کالے تھے، اور حالانکہ وہ شخص ٹریول کر کے آیا تھا لیکن نہ تو اس کے اوپر کسی طریقے کا ٹریول یعنی سفر کا کوئی نشان تھا، نہ ہم لوگ اس کو جانتے تھے۔ تو وہ شخص آتا ہے اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتا ہے، اور اپنا جو گھٹنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنے سے ایسے سٹا دے جاتے ہیں اتنے قریب، اور پھر اپنے دونوں ہاتھ کو آپ کے تھائی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھائیز پہ ایسے رکھتا ہے، اور پھر پوچھتا ہے اے محمد، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کا روزہ رکھو، حج کرو، اگر تم اس قابل ہو تو حج کرو۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے سچ بولا۔ تو ہم بہت زیادہ تعجب میں پڑ گئے کہ کیسا شخص ہے یہ، یعنی یہ سوال بھی کر رہا ہے، اور اس کے بعد سوال کرنے کے بعد جو جواب سن رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ بولا ہے۔ پھر اس کے بعد سے وہ شخص بولتا ہے کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایمان کا مطلب ہے کہ تم سچے دل سے یقین اللہ پہ کرو، اللہ کی ملائکہ پہ، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، اور آخری دن پر، اور تم قدر پہ بلیو کرو کہ اس کے اچھے اور برے دونوں پہ تم بلیو کرو۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ آپ نے سچ بولا۔ تب وہ پھر وہ سوال کرتا ہے کہ اب آپ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو انشاءاللہ یہاں سے کاشف اسٹارٹ کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہ کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں جیسے آپ اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر آپ اسے نہیں دیکھ پا رہے ہو تو یقین وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اس شخص نے پوچھا مجھے قیامت کے بارے میں بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس شخص نے کہا تو مجھے اس کی نشانیاں بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ باندی یعنی سلیو گرل جو ہوتی ہے اپنی ملکہ کو جنم دے گی، اور آپ ننگے پاؤں ننگے بدن غریب بھیڑ بکریاں چرانے والوں کو اونچی اونچی عمارتوں کی تعمیر میں مقابلہ کرتے دیکھیں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں پھر وہ شخص چلا گیا اور ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، کیا آپ جانتے ہیں سوال کرنے والا کون تھا؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہیں اور تمہارے دین سکھانے آئے تھے۔ اب ایکسپلینیشن کیا ہوا اس چیز کا؟ دین کے 3 درجات ہوتے ہیں۔ یہ حدیث صاف طور پر دین کے 3 درجات، اسلام، ایمان اور احسان، اور ان کے ارکان کی مکمل وضاحت ہے۔ سوال اور تعلیم کے آداب۔ اس حدیث میں سوال کرنے والے کے آداب اور ایک شاگرد کا اپنے استاد کے ساتھ کیسے ادب ہونا چاہیے یہ سکھایا گیا ہے کہ کوشچن اور آنسر کر رہا ہے تو اس کا رسپانس کس طرح سے ہوگا۔ آخرت کی فکر۔ دین کے درجات کے ساتھ آخرت کی تیاری کرنا بھی دین کا حصہ ہے، جیسے کہ جبریل علیہ السلام نے قیامت سے متعلق سوال سے ثابت ہوتا ہے۔ اور مرحلہ وار تعلیم کریکولم۔ تعلیم ہمیشہ سٹیپ بائی سٹیپ ہونی چاہیے کہ ایک کامیاب اور کیا کہتے ہیں وائز استاد وہی ہے جو اس طرح سے سکھاتا ہے، مطلب کہ پہلے آدمی obviously ABCD سیکھتا ہے، اس کے بعد پھر وہ جا کر کے سینٹینس کنسٹرکشن اور چیزیں کرے گا۔ تو ہمیشہ چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ سیکھنی چاہیے۔ ڈائریکٹ جو ہے آپ کسی چیز کو چھوڑ کر کے اپنے من سے چوز پک کر کے کام نہیں کر سکتے۔ جزاک اللہ، میرا یہی تک تھا۔ اسٹارٹ کرنے سے اوبلیگیشن ہے فنڈامنٹل اسلام کے فنڈامنٹل لرن کرنے کا۔ تو اس حدیث میں 4 فنڈامنٹل آتے ہیں، جس میں سے جو 3 اسلام کے لیولز ہیں، اور جو چوتھا ہے وہ کیا ہے؟ وہ سائن آف آر ہے۔ سائن آف آر مطلب جو قیامت کا وقت ہے۔ تو ہم لوگ کو یہ پتا چلا کہ سائن آف آر کیوں جاننا ضروری ہے۔ اس لیے کیونکہ جب ہم لوگ کو پتہ رہے گا کہ سائن آف آر کیا کیا ہے تو اس حساب سے انسان اپنی تیاری کرنا شروع کرے گا ججمنٹ ڈے کے لیے۔ اگر آپ پڑھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
تو پتا چلے گا جو یہ 3 لیول ہیں اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے فرام دا ٹائم آف جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور تب تک جب تک وہ اس دنیا میں جب تک وفات نہیں پا گئے. تیسرا پرنسپل کیا ہے؟ نالج آف یور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ کیا ہے کہ وہ کون تھے؟ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم. اینڈ ہاشم واز فرام قریش ویئر فرام the Arabs, and the Arabs descended from Ismail, the son of Ibrahim, the chosen beloved. اور وہی اللہ تعالیٰ سے جو کہ رحم فرمائے. اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے کہ جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نالج ہے وہ 2 چیز کور کرتی ہے. جو پہلا ہے کہ لینیج جو ہے ان کا لینیج خاندان کیا آ رہا ہے اس کی نالج. اور یہی جو بک میں ہم لوگ کے پاس شارٹ میں دیا ہوا ہے شارٹ ورژن میں. اور یہ بھی اس کا پروف ہے کہ portion of the lineage that is before us is what is reported by Muslim in his authentic collection and Afiya ibn al-Affa that he said Muhammad سے. بس یہی تک تھا وغیرہ. اوکے جزاکم اللہ خیر. الحمد للہ آج کا سیشن ہم لوگ یہیں فنش کرتے ہیں. نیکسٹ سیشن میں ہم لوگ پیج نمبر 243 سے اسٹارٹ کریں گے جس میں لینیج کے بارے میں زیادہ ذکر ہوگا. اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.